اب آگے اعتکاف میں کون سی باتیں ممنوع ہیں، کون سی باتیں حرام ہیں، اور کن چیزوں کو، کن باتوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کے شایان شان عبادت کرنا چاہیے. جس کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس میں کرنے کے کام بھی ہوتے ہیں، بچنے کے کام بھی ہوتے ہیں، تو ان سب کا دھیان رکھ کر کوئی ہم عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ ہماری زندگیوں میں نظر ضرور آئے گا. تو جاننا چاہیے کہ اعتکاف میں 2 قسم کی باتیں حرام ہیں. یعنی اگر اعتکاف واجب ہے یا سنت ہے، اعتکاف اگر واجب یا سنت ہے تو ان کے ارتکاب سے، ان چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کی پھر قضا کرنا ہوگا. اور اگر اعتکاف مستحب تھا، نفل تھا، تو ختم ہو جائے گا. پہلی چیز، معتکف اعتکاف کی جگہ سے بغیر ضرورت باہر، معتکف کا اعتکاف کی جگہ سے بغیر ضرورت باہر نکلنا، چاہے عمدن نکلا ہو یا بھول کر نکلا ہو، جان بوجھ کر نکلا ہو یا بھول کر نکلا ہو، بہر 2 صورت اگر معتکف اعتکاف کی جگہ سے بغیر ضرورت کے، اس کو نوٹ کریں، بغیر ضرورت کے باہر نکل گیا تو چاہے جان بوجھ کے نکلا ہو چاہے بھول کر نکلا ہو، اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر اس کی قضا کرنا لازم ہوگا. دوسری چیز، جمع کرنا، چاہے قصدن کیا جائے یا بھول کر کیا جائے، اپنی بیوی سے جمع کرنا، خاص ملاقات کرنا، چاہے جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر کیا ہو، اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ بھئی اعتکاف میں بیٹھ کر کون جمع کرے گا، کون بیوی سے خاص ملاقات کرے گا، کون کرے گا، سوال یہ نہیں ہے. اگر کسی سے یہ کام اعتکاف کی حالت میں ہو گیا تو اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب ان دونوں کے متعلق بعض تفصیلات ہیں، اس کو بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے سے اعتکاف اس وقت فاسد ہوگا جبکہ یہ نکلنا بلا ضرورت ہو، بغیر ضرورت کے ہو، اور اگر ضرورت ہو تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور ضرورت عام ہے، چاہے طبعی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو، اپنی ذاتی طبعی ضروریات ہوں یا شرعی ضروریات ہوں، جیسے پیشاب پاخانہ، غسل جنابت، اور کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا لینے کے لیے جانا، یہ طبعی ضرورتیں کہلاتی ہیں. اگر ان ضرورتوں کی وجہ سے باہر نکلا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور شرعی ضرورت جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، تو یہ جو ہے اعتکاف اس سے ختم نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے ضرورت کی. نمبر 2، اگر ضرورت سے باہر جانا ہو تو ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً واپس آ جائے. ٹائم پاس کرنے سے بھی کیا ہے، اعتکاف ختم ہو جائے گا. نمبر 3، مریض کی عیادت کرنا یا نماز جنازے کے لیے بھی باہر نکلنا درست نہیں ہے، بات آ چکی ہے. البتہ کسی ضرورت سے باہر نکلا تھا، اپنی طبعی ضرورت سے یا شرعی ضرورت سے باہر نکلا تھا، راستے میں مریض کی عیادت کر لیا، خیر خیریت پوچھ لیا، یا نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن مریض کی عیادت کرنے ہی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونے ہی کے لیے جانا، اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. نمبر 4، اگر کوئی شخص زبردستی معتکف کو باہر نکال دے، مسجد سے زبردستی باہر نکال دے، تب بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف نہیں رہے گا، اگرچہ کہ زبردستی ہی نکالا ہے. نمبر 5، جمع کرنے سے یعنی بیوی سے خاص ملاقات کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، چاہے بھول کر کیا ہو یا قصدن کیا ہو، ارادتن کیا ہو. اسی طرح مسجد میں کیا ہو یا مسجد کے باہر کیا ہو، اس سے جو ہے اعتکاف ختم ہو جائے گا. نمبر 6، جو کام غالباً جمع کا باعث ہوتے ہیں، یعنی ایسے کام جو جمع تک لے جاتے ہیں، جیسے بوسہ لینا، بغل گیر کرنا، چمہ چاٹی کرنا، یہ ایسے کام ہیں
جس سے نتیجتاً جمع ہو ہی جاتا ہے، تو یہ بھی اعتکاف میں ناجائز ہوتے ہیں، مگر ان سے اعتکاف فاسد تو نہیں ہوتا۔ البتہ ان چیزوں سے منی نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی بوسہ لینے سے، بغل گیر کرنے سے بیوی کو منی نکل گئی تو اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔